بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن نام، ابو عبداللہ کنیت۔ اسلام لانے سے پہلے نام عبد العزیٰ تھا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ والدہ کا نام ام رومان تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر، اور یہ دونوں حقیقی بھائی بہن تھے۔ معاویہ بن ابو سفیان نے مروان بن حکم کو مدینہ منورہ بھیجا کہ جا کر میرے بیٹے یزید کی جانشینی کی بیعت لی جائے۔ مروان بن حکم اس وقت مدینہ کا عامل یعنی گورنر بھی تھا۔ مروان بن حکم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر لوگوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان امیر المومنین کو اللہ تعالیٰ نے ایک خیال بخشا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ میں اس کے لیے بیعت لینے کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کھڑے ہو کر بآواز بلند مروان سے کہا کہ او بدبخت محترم ساتھیو، تاریخ گواہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کی جانشینی کی بیعت لینے کے لیے اپنے کارندوں کو مختلف مسلم صوبوں کی جانب روانہ کیا، اور اس کو یہ مشورہ دینے والے لوگ کوئی اور نہیں تھے بلکہ وہ صحابی رسول ہی تھے۔ امام طبری اور ابن خلدون کہتے ہیں کہ جن اصحاب نے معاویہ بن ابی سفیان کو یزید کی جانشینی کا مشورہ دیا تھا، ان کا مشورہ کسی بد نیتی پر مبنی نہیں تھا، بلکہ وہ تو مدینہ میں ہونے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل ناحق کے بعد پیش آنے والے حالات اور مسلمانوں کو پرآشوب حالات سے بچانے کے لیے معاویہ بن ابی سفیان کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اپنی زندگی میں ہی جانشین مقرر کر دیا جائے تاکہ بعد میں مسلمانوں کو مشکل درپیش نہ آئے۔ اس مشورہ پر عمل کرتے ہوئے معاویہ نے یزید کی جانشینی کے لیے اپنی زندگی ہی میں کوشش شروع کر دی تھی۔ ایک دفعہ ان کے کہنے پر مروان بن حکم والی مدینہ نے مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لینا چاہا۔ اس وقت جن لوگوں نے اس کی مخالفت میں صدا بلند کی، ان میں ایک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی تھے۔ انہوں نے مروان سے غضب آلود لہجے میں کہا، کیا تم لوگ خلافت کو موروثی بادشاہت بنا دینا چاہتے ہو؟ مروان نے برہم ہو کر کہا، صاحبو، یہ وہی ہے جس کی نسبت قرآن مجید میں آیا ہے کہ والدین کی اطاعت نہ کرنے پر خدا نے ان کی مذمت کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرہ میں یہ گفتگو سن رہی تھی۔ وہ غضبناک ہو کر بے اختیار بول اٹھی، نہیں، واللہ نہیں، عبد الرحمن کے متعلق نہیں ہے۔ اگر چاہو تو میں اس کا نام لے سکتی ہوں جس کی نسبت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ امیر معاویہ کو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی مخالفت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے پاس 1,00,000 درہم کے توڑے بھیج دیے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے غایت بے نیازی کے ساتھ واپس کر دیا اور فرمایا، واللہ میں دین کو دنیا کے عوض فروخت نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد مسلمان مختلف گروہ میں بٹ چکے تھے۔ خیر، یہ گروہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں بھی بن چکے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی پالیسیوں سے مخالفت رکھتے تھے اور گاہے بگاہے اس مخالفت کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے جمہوری امیر المومنین مقرر ہوئے تھے، اس لیے کوئی بھی کھلم کھلا ان کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان اس طرح کے تفرقوں کو شکوک و شبہات سے دیکھتے ہوئے منافقین سرگرم ہو چکے تھے، اور وہ مسلمانوں کی اس اتحاد و یگانگت کو ختم کرنے کی چالیں مزید تیز کر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ باغیوں اور بلوائیوں کے حملے میں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اندوہناک اور مظلومانہ شہادت وقوع پذیر ہو چکی تھی۔ اب مسند خلافت خالی تھا اور کوئی بھی اس مسند خلافت پر جمان ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ حالانکہ وہ لوگ جو پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے ناخوش تھے، ان کو چاہیے تھا کہ خود آگے آ کر اس بارے گراں کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے اور مسلمانوں کی جمعیت کو سنبھالا دیتے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وقوع پذیر ہوئی اور حالات بگڑے تو کوئی بھی اس مسند پر بیٹھنے کو تیار نہ تھا۔ ایسے وقت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر مسلمانوں کی نگاہ انتخاب پڑی تو وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے حالات میں خلافت قبول نہیں کروں گا۔ لیکن پھر جب مسلمانوں نے اور دیگر جید صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اصرار کے ساتھ عرض کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی مسند پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر مسلمانوں کے ساتھ وعظ و تدریس فرما رہے تھے اور اطاعت امیر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کر رہے تھے کہ خلیفہ وقت کی اطاعت کرو اور ہر نیک کام میں اس کے ساتھ تعاون کرو۔ اسی مجلس میں ایک تابعی جن کا نام عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ تھا وہ بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے عمر بن عاص سے کہا کہ کیا آپ نے واقعتاً یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت فرمائے تھے؟ تو عمر بن عاص نے کہا ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے میرے کانوں نے یہ الفاظ سنے اور میرے دل نے ان کو محفوظ کیا۔ تو وہ تابعی کہنے لگے لیکن ہمارے خلیفہ وقت اور آپ کے چچا زاد بھائی معاویہ بن ابی سفیان تو ہمیں لوگوں کا حق اور مال غصب کرنے کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو ناحق قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 20 میں واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ اے مومنو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ کوئی جان کسی دوسری جان پر ظلم کرے۔ قرآن مجید کے اس آیت کے بالکل الٹ حکم دیتا ہے، تو کیا ہم اس کی اطاعت کو جاری رکھیں؟ یہ سن کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن جھکا لی اور کچھ لمحے توقف کرنے کے بعد دوبارہ کہنے لگے کہ تم اپنے خلیفہ وقت کی ان کاموں میں مدد کرو اور تعاون کرو جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے متصادم نہ ہو اور جو اس کے کام اور احکامات اللہ تعالیٰ کی شریعت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے متصادم ہوں، تم ان کو چھوڑ دو۔ مروان کو مدینہ کا گورنر بنا کر جب معاویہ بن ابی سفیان نے وہاں پر بھیجا تو مروان نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا جس میں اس کا موضوع گفتگو یزید کی جانشینی کی بیعت لینا تھا۔ اس نے بات شروع کرتے وقت کہا کہ جس طرح سے ابو بکر صدیق نے اپنے بعد عمر فاروق کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، ایسے ہی معاویہ بن ابی سفیان چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ اسی مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی موجود تھے۔ وہ یہ بات برداشت نہ کر سکے اور فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ تم یہ جھوٹی تعویلیں دینا بند کرو۔ ابو بکر نے اگر عمر کا نام نامزد کیا تھا تو کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے؟ جبکہ معاویہ بن ابی سفیان جو اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر رہے ہیں، تو یہ ملوکیت ہے جو تم مسلمانوں پر مسلط کرنا چاہتے ہو، اور یہ کیسر و کسرہ کی طرح تم خلافت راشدہ کو حکومت اور بادشاہت میں تبدیل کرنا چاہتے ہو۔